اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے اس کو رشتہ اخوت سے تعبیر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے بھائی بھائی ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم وہ رشتہ اخوت کیا سمجھنا تھا، ہم اس رشتہ اخوت کو بھی نہ سمجھ سکے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدائی طور پہ ہمارے ماں باپ کی صورت سے ہمیں دیا۔ یعنی ہمارا جو خونی بھائی ہے، خون کا جو رشتہ دار ہے، خونی اعتبار سے، بلڈ ریلیشن کے حوالے سے، ایک وہ ہمارا بھائی ہے، اور ایک وہ جس کو ہم ایمان کے اعتبار سے جانتے ہیں، ایمانی اعتبار سے ہمارا بھائی۔ تو ہم ان دونوں رشتوں میں وہ معاملہ نہ رکھ سکے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا متقاضی تھا، جو اس کا مطالبہ تھا، وہ ہم نہ سمجھ سکے، نہ وہ ہم سے پورا ہو سکا۔ اور اگر ہم احادیث طیبہ دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الملائکۃ تلعن احدکم اذا اشار لاخیہ بحدیدہ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ او کما قال۔ اتنا پر اثر جملہ ہے اور اتنا ہمارے معاشرے کے لیے ایک اہم ترین جملہ۔ فرمایا کوئی بھی اپنے کسی ہتھیار سے اپنے کسی بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، بلکہ پرانے وقتوں میں جب ہمارے ہتھیاروں میں تلوار اور تیر وغیرہ ہوتے تھے تو تعلیم جو نبوی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنا ہجوم میں سے گزرے تو وہ اپنے تلوار کا جو رخ ہے وہ نیچے کی طرف کر کے رکھے، اگر نیزہ اس کے پاس ہے تو نیزے کو اوپر سے پکڑ کے رکھے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی ہجوم میں ہتھیار لے کر جانے کی، کہ اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے تو وہ اس کو اس طرح سے لے کر جائے کہ اس کو نیچے رکھا ہوا۔ اب یہاں آپ بھی جانتے ہیں جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کی طرف بات کرے گا تو اگلا بندہ خوف میں مبتلا ہو جائے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگلے کو جو خوف زدہ کرنا ہے اس کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی بھی تیز دھار چیز کوئی بھی ہو، کوئی خنجر اس کے پاس ہے، کوئی ہتھیار ہے، اگر وہ اس سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ ہی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ بڑا اہم ہے، وہ اس کا حقیقی بھائی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ اس کا مومن بھائی ہو، وہ اس کا ماں باپ کی طرف سے بھائی ہو، اس کا ماں کی طرف سے بھائی ہو، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی طرف ہی اپنے ہتھیار سے اشارہ کر دے۔ یعنی اگلے کو اتنا سا خوف میں بھی مبتلا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا الملائکۃ تلعن، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں فرشتوں کی بھی دعا ملے۔ اور باقاعدہ اس موضوع پر کام کیا ہے ائمہ محدثین نے کہ ایسے کون سے امور ہیں جن سے فرشتوں کی دعا ملتی ہے، اور ایسے کون سے امور ہیں جن سے جو فرشتے ہیں وہ مومن کے لیے لعنت والا کام کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نے ایک تو ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے جو حاملان عرش ہیں، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے میری تسبیح کرتے ہیں، اور میری تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے کہ وہ یعنی سارے فرشتوں میں وہ فرشتے مقدس ترین حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، مقربین ملائکہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرمایا وہ میری تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک روایت چند دن پہلے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان وضو کر کے مسجد میں بیٹھا ہے تب تک وہ نماز میں ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تب بھی نماز میں ہے، نماز کے بعد بھی جتنی دیر بیٹھا تب بھی نماز میں ہے۔
آپ دوہرا ثواب لیتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد بیٹھے ہیں، نماز کا بھی ثواب مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ ایک پنتھ دو کاج، ہمیں تو دوہرا ثواب ملتا کہ ہم جب تک بیٹھے ہیں نماز میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ فرشتے پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں، اے اللہ اس پہ رحم کر، اے اللہ اس کی بخشش کر، اس سے بڑا اور کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں مخلوق کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بد دعا سے اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔